اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور خفا ہیں انہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی سنوار لیں اپنا چہرہ و باطن، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا لے کے آ۔ دنیا مسلمانوں پر بہت ہی تنگ ہو چکی ہے، عمر کے زمانے کے وہ نقش اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہے نگاہوں کو جس نے عثمان سے وہ زیور حیا لے کے آ۔ کیوں مغرب میں مارا مارا پھرتا ہے اے گدائے علم، دروازہ علی سے جا کے یہ خیرات لے کے آ۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا کربلا کا حسین سے لے کے آ۔ نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام کا نام نامی آئے تو پورا درود پڑھا کریں، پورا درود لکھا کریں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں آئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پاک نبی کا نام بھی پورا لکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوں گے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، ڈگریوں کی لائن لکھی ہوئی ہے، لیکن کیا لکھیں گے؟ ایم فلاں ایم فلاں، اسی طرح لکھتے ہیں نا۔ اپنا نام پورا لکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ ایم ڈال دیں گے، اور وہ کہلاتے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب تک درود تحریر میں لکھا جائے گا رہے گا، لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ درود پاک وہ عظیم عمل ہے، یاد رکھنا، جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس عمل میں شامل ہے، اور کوئی عمل اللہ نہیں کرتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن درود وہ عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو اور بعض لوگوں کے سواد ڈال دیتے ہیں، سواد ڈال دے دیں، ایم لکھ دیں گے، اور یہ مسئلہ ہے۔ معرف القرآن، قرآن کی ایک بڑی تفسیر ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نام میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں مخفف کر کے لکھنا جائز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اکثر بچے ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں ایم فلاں، بورڈ لگے ہوتے گھروں کے اندر ایم فلاں۔ بھئی کیا محمد لکھنے سے سیاہی زیادہ لگ جاتی ہے یا وقت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے؟ بس محبت کی کمی ہے کہ آمنہ کے لال دو جہاں کے رسول کے نام کی جگہ ایم ڈال دیں گے، تو اس لیے پورا درود پڑھا کریں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو نام محمد کا واسطہ دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ میرے عزیزو، 3 باتیں آپ سے عرض کریں گے، 1:15 بجے تک قاری صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے حکم میں حکمت ہے، ہر حکم میں حکمت ہے۔ موت بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ نے مخلوقات بنائی یا جو حکم اس کے نافذ ہوتے ہیں، وہ ہمیں چاہے بھلا لگے یا ہمیں نفع مند ہو، مضر ہو،
ہمارے لیے اس میں آسانیاں ہوں، مشکلیں ہوں، ہر چیز میں حکمت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک دفعہ، تو چھپکلی لٹکی ہوئی تھی۔ چھپکلی کتنی زہریلی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو مارنے کے لیے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ زہریلی ہے اور بھلی نہیں لگتی نظروں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، کلیم اللہ تھے، طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ یہ چھپکلی نہ پیدا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس میں زہر ہے، لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، تو اسے نہ پیدا کرتا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، چھپکلی 30 سال سے مجھ سے پوچھ رہی ہے، اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس جسم سے تو میرے جیسے کئی چیزیں بن سکتی تھی، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اب موسیٰ بتا، تیری خواہش پہ چھپکلی ختم کروں تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے پہلے مجھ سے پوچھا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت بھی ایک اللہ کا حکم ہے، یہ نافذ ہوتا ہے، لیکن والدین کی موت انسانی زندگی کو سنسان، ویران، اجیرن کر دیتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا بدل اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ تو والدین کے حقوق، یہ جوڑا آج کل بڑے ظلم کا شکار ہے۔ آپ سروے کر لیں، آپ بچوں والے بیٹھے ہیں کہ والدین کے ساتھ آج کل اولادیں کیا کر رہی ہیں، اور ان کے سینوں میں اولادوں کے کتنے زخم ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ قرآن میں 5 جگہ آیت آئی ہے، بالوالدین احسانا، لا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ اپنے حق کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کو رکھا ہے۔ تو والدین وہ عظیم ہستی ہیں جن کی 3 چیزیں بغیر کسی شرط کے ہیں، بلا مشروط ہے، خدمت، ادب، اور ان کا خدمت کرنا، ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا، یہ والدین کی بلا مشروط ہے۔ والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کا ادب کرنا، چاہے والدین فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، ان سے محبت، ان کی خدمت، ان کا ادب، یہ شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے۔ والدین وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جنت کو ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، والدین جنت کا دروازہ ہیں، اگر وہ راضی ہیں تیرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اگر والدین ناراض ہیں تو جنت میں تم نہیں جا سکتے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے آپ کے نبی فرماتے تھے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، فرض نماز، جماعت کی نماز، صحابہ جیسے مقتدی، تو میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز چھوڑ دیتا، موبائل نہ چھوڑتا، یعنی کہ موبائل یا دوست یا میٹنگ یا دفتر یا کیبل، آج تو ماں بلاتی ہے بیٹوں سے، نوجوان نسل سے کیبل نہیں چھوڑی جاتی، موبائل نہیں چھوڑا جاتا، گٹر پہ بیٹھے دوست نہیں چھوڑے جاتے، افسر سے میٹنگ نہیں چھوڑی جاتی، کہ ماں بلاتی میں فرض نماز چھوڑ دیتا، بعد میں پڑھ لیتا، صحابہ کی جماعت چھوڑ دیتا۔ یہ یاد رکھنا، والدین کی آوازیں جب خالی لوٹ آئیں، والدین کی آوازیں جب دیواروں سے ٹکرا کر آ جائیں تو پھر گھروں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، غلے اٹھ جائیں گے۔ یہ جتنا نیک بن جائے، اللہ کے ہاں نیک نہیں بن سکتا۔ یہ عالم بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سائنسدان بن جائے، محدث بن جائے، مفسر بن جائے، اگر والدین ناراض ہیں یہ نیک نہیں بن سکتا، یہ نیک نہیں بن سکتا۔ والدین ناراض ہیں، چاہے بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے، اللہ کی محبت کی نگاہ اس پر حرام۔ اگر والدین کا ہم پر اعتماد نہیں ہے
اور والدین ناراض ہیں، چاہے بیت اللہ میں دفن ہو جائے، اللہ کی محبت کی نگاہ حرام ہے اس پر، اللہ اسے محبت سے نہیں دیکھیں گے اگر والدین ناراض ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بالغ نظر محدث مفسر نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، ایک بچے کا واقعہ سورۃ بقرہ کے شان نزول میں، ان اللہ تمہیں یامر ان تذبحوا بقرہ کے شان نزول میں پڑھیں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تو لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس کے قاتل کا پتہ بتائے، انہوں نے کہا کوئی گائے ذبح کر دو، انہوں نے کہا یہ شرطیں تفصیلی واقعہ ہے، تو وہ گائے ملی ایک بچے کے پاس، یتیم بچہ تھا تو اس کے پاس ملی، اس نے کہا میں تو نہیں دیتا، اسی گائے پر میرا گزارا ہے، دودھ دیتے ہیں، دہی بناتے ہیں، گھر کا نظام چلتا ہے، انہوں نے کہا جو بھی قیمت لے لو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر گائے اور گائے کا گوبر بھی سونے کے بھاؤ تول کے پھر میں گائے دوں گا۔ ان کی مجبوری تھی، انہوں نے وہ گائے بھی لی، گائے کا گوبر بھی سونے کے وزن میں تولا اور وہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا وجہ ہے، اس بچے کی گائے اور گائے کا گوبر بھی تو نے سونے کے بھاؤ تلوا دیا، اس کے پیچھے کوئی خاص عمل لگتا ہے، ایسے تو نہیں اتنا کچھ ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا ہاں اس بچے کا ایک عمل ہے، اس بچے کو ہیروں کا بڑا شوق تھا، ایک دفعہ ہیرے والا آیا باہر، اس نے کہا ہیرا لے لو، 70,000 کا ہیرا تھا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں، گھر گیا، ماں نے کہا بیٹا پیسے بھی ہیں وہ پڑے ہیں بکسے میں اور اس کی چابی تیرے باپ کے تکیے کے نیچے پڑی ہے اور باپ سویا ہوا ہے، تو وہ اٹھا کے وہ دیکھ اور جا کے لے لے، یہ آیا باپ سویا ہوا تھا، اس کا دل نہ چاہا کہ باپ کو اٹھاؤں، چابی اٹھانی تھی اور کھول کے اس نے وہ ہیرے والے کے پاس کیا کہ 80,000 کا دے دینا لیکن کل لے لینا، میں باپ کو اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ اب وہ ہیرے والے نے کہا 60,000 لے لے، اس نے یہ 10,000 اور بڑھا دیے، اس نے وہ چلتا چلتا 30,000 پہ آ گیا، ہیرے یہ بارگیننگ ہو رہی تھی، ہیرے والے نے کہا 30,000 لے لو اور آ کے ہیرا لے لو، اس نے کہا